اتنا ہی یقین تھا۔ عمران ریاض کی گرفتاری میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بزدلی کے ساتھ ساتھ اس نے عہد یزید کو بھی شرما دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ عمران ریاض کے اوپر شک کی بنیاد پر جس طرح جاتی عمرہ کی شہزادی نے اور اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی جنبش سے جس طرح قانون بدل رہے ہیں، اور عمران ریاض کو حج کرنے کے فریضے سے روکنے کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے، یہ قابل مذمت بھی ہے اور قابل شرم بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران ریاض کی گرفتاری کا مقصد اور سوشل میڈیا کو بین کرنا، حد کے عزت کے قانون کے نام پر میڈیا پر قدغنیں لگانے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک پیغام ہے، خاص طور پر ابھرتے ہوئے نوجوان صحافیوں پر، اور نام دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ ویلاگرز ہیں، یہ جرنلسٹ جو ہیں وہ ویلاگرز بھی ہے، وہ صحافی بھی ہے، وہ لکھتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے، انہیں بولنے سے جو ہے وہ پرابلم ہو رہی ہے۔ عمران ریاض کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، عمران ریاض تو ایک آئینہ دکھا رہا ہے، اور آئینے میں اگر ان کو اپنے بدنما داغ نظر آ رہے ہیں تو اس میں عمران ریاض کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز نے وہی کچھ کیا ہے۔ اس سے پہلے میرا بھائی جو بات کر رہا تھا کہ کوڑے بھی کھا کر صحافیوں نے اپنی جدوجہد کو جو ہے وہ جاری رکھا، اور ضیاء الحق کی آمریت میں ہمارے ساتھیوں نے جو ہے وہ نہ صرف جیلیں کاٹیں، انہوں نے کوڑے کھائے، اور شہادتوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ شہید ارشد شریف سے لے کر اگر ہم بات کریں جو ہے وہ حیات اللہ خان تک، جس کو ہتھکڑیوں میں جو ہے وہ ہمیں وہ پکچر دی گئی، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ کہا گیا کہ جی یہ سامنے رپورٹ آئے گی، آج تک وہ رپورٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی۔ عمران ریاض کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اعلیٰ عدلیہ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر بھی جو ہے وہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کو کون ہے جو بلڈوز کر رہا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 90A کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اس پر سب کی خاموشی جو ہے یہ سوالیہ نشان ہے۔ یہ جبر کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ سول مارشل لا کی بدترین مثال ہے جس طرح صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور میں ان زمینی ناخداؤں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا موجود رہے گا، کیونکہ آج کا ٹیکنالوجی کا جو دور ہے، اس میں آج کا جو نوجوان صحافی ہے اس کو سب پتہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ عمران ریاض کی آواز بنے گا۔ آپ کتنے عمران ریاض جو ہیں ان کو چپ کروائیں گے؟ ہر دوسرا شخص عمران ریاض کی صورت میں حق اور سچ کی بات جو ہے وہ کرتا رہے گا۔ وہ اس لیے کہ عمران ریاض ان سے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دشمن ہے، میرے قاتل، تم اپنے ظلموں کے سارے خنجر میرے سینے میں داغ کر بھی یہ کہتے ہو میں چپ رہوں، اپنے ہونٹ سی لوں، مجھ کو تم سے ہے خوف کوئی، نہ میں تمہاری طرح سے بزدل، میرے بدن کو جو روند ڈالو میں پھر بھی خاموش کب رہوں گا، میں اپنے لفظوں کی سولیوں پر تمہارے جیسوں کو موت دوں گا، تمہارے جیسوں کو موت دوں گا۔ اور ابھی جو ایک ایپیسوڈ شروع کیا گیا کہ جب پتہ چلا یہ سن لیں یہ ادارے، یہ یہاں پر لکھنے اور بولنے والے جو ہیں ان کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ کتنے عمران ریاض جو ہیں ان کو جو ہے وہ خاموش کروائیں گے۔ اور قابل شرم بات ہے کہ ہرمیت سنگھ اور میں چونکہ نیشنل پریس کلب کے اور ہمارے دیگر ساتھی بھی جو ممبرز ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے کہ اسی پریس کلب کے اندر جو اس وقت وین کھڑی ہے وہ عمران ریاض نے گفٹ کی تھی، لیکن عمران ریاض کی گرفتاری سے لے کر آج تک کوئی بڑا احتجاج جو ہے وہ اس نیشنل پریس کلب نے نہیں کیا۔ وہ اس لیے کہ ان کو اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ ان کو بھی کہیں اور سے چلایا جاتا ہے، ورنہ حامد میر جیسا شخص جو ہے وہ یہ نہ کہتا کہ ان کی ڈوریاں ہلانے والا تو کوئی اور ہے۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں سے یہی کہوں گا اور یہ کہنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر ان حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ہمارے قائد جو ہیں وہ نثار عثمانی تھے، ہمارے قائد جو ہے وہ منہاج برنا تھے، جس نے ضیاء الحق کو کہا تھا کہ مسٹر ڈکٹیٹر تم نے تو کہا تھا میں 20 دن کے لیے آیا ہوں اور تم اپنی کرسی کیوں نہیں چھوڑ رہے۔ میں آج اپنے اس قید سے مخاطب ہو کر عمران ریاض اور اپنے ہمارے ساتھیوں کو، اور جس طرح ایک شاعر کو اٹھایا گیا ہے اسی طرح کا ایپیسوڈ ماضی میں بھی ہوا تھا جس میں احمد فراز کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں انہوں نے کس طرح جو ہے وہ کہا کہ جناب یہ راولپنڈی سازش کیس ہے،
جس میں فیض احمد فیض کو جو ہے وہ غدار ڈکلیئر کیا گیا. غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے والوں سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے قائد نے تو ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کی تھی. آج ایک چھوٹا سا قلمکار ہونے کے ناطے میں نثار عثمانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد، عظیم قائد، میں سر جھکائے صلیب غم کو گلے لگائے، پھٹے گریباں کے تار لے کے، جوان لہو کی پکار لے کے میں پھر اپنا داغے ستم دکھانے میں تیری چوکٹ پہ آ گیا ہوں. تو حیرتوں سے نہ دیکھ مجھ کو، میں تیری دلہن سی سرزمین کی لٹی جوانی کا ایک نشان ہوں. میں تیرے خوابوں کے بدن سے پرزا پرزا اٹھتی ہوئی ایک ردا ہوں. اے میرے قائد، عظیم قائد، حسین گلشن کو باغبان اجاڑ ڈالا، کلی کلی کو مسل دیا ہے، ہر ایک پودا اخاڑ ڈالا. تمام شاخوں، تمام پھولوں کی گردنوں پر خزاں کا خنجر لٹک رہا ہے، انا کی بجلی چمک رہی ہے، ہوس کا بادل کڑک رہا ہے. یہ ذاتی جھگڑوں کی اندھی دیوی جوان خوابوں کی زندہ لاشوں پہ ہنس رہی ہے. اے میرے قائد، اچھے قائد، یہ سانحہ بھی ہمیں پہ گزرا کہ تیرے خوابوں کے سارے قاتل ہماری بستی کے حکمراں تھے، جنہوں نے تیرے اصول توڑے انہوں نے رتبے بلند پائے. چلے جو نقشے قدم پہ تیرے انہوں نے لاکھوں ستم اٹھائے. اے میرے قائد، عظیم قائد، ہم ایسے راہی کہ جن کی منزل اندھیری راہوں میں کھو چکی ہے، تو اپنے جذبوں کی روشنی سے ہمیں دکھا دے نشان منزل، ہمیں دکھا دے نشان منزل.